السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگیرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکام، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سمام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیراں ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تعالیٰ کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک روزہ عظیم الشان روح پرور 5واں سالانہ سنی اجتماع میں آپ اور ہم سب شریک ہیں، اور مجھ سے پیشتر برادر مکرم
حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے ان کا خطاب سنا اور اخیر میں انہوں نے میرے لیے جو کہا، یہ ان کی محبتیں، اللہ میرے اس مخلص بھائی جو صادق بھی ہے، اللہ رب العزت ان کی زبان صدق سے میرے حق میں ان دعائیہ کلمات کو قبول فرمائے اور مجھے ان کے گمان سے بہتر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ امام ابن الجوزی اپنی کتاب تنبیہ النائم کے اندر انسان کی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں اور وہ 5 ادوار پر مکمل بحث کرتے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن ان 5 ادوار میں ایک دور صرف آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ بچپنا ہے۔ بچپنا اسے کہتے ہیں کہ انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، اور ایک دور ہے جسے بڑھاپا کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا اپنی طاقت اور قوت سے، لیکن بچپنے اور بڑھاپے کے درمیان کی جتنی عمر ہے، حضرت مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جو انسان کی زندگی ہے اس کو اسلام جوانی سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ جوانی بڑا خوبصورت سا وقت ہے، بڑا خوبصورت سا وقفہ ہے، انسان کی زندگی کا راس المال ہے، جس کو ہم اپنے ممبئی کی زبان میں موڑی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں راس المال یعنی اصل۔ جو انسان جب بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ جو قیمت، جو رقم کاروبار میں لگاتا ہے اس کو راس المال یا موڑی کہا جاتا ہے۔ تو اصل انسان کی زندگی کا جو خوبصورت ترین وقت ہے جسے جوانی کہتے ہیں، یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ بڑے خوبصورت لمحات ہے جسے جوانی کہتے ہیں۔ اس میں ہر چیز کی لذت آتی ہے، ہر چیز کا لطف آتا ہے۔ زندگی گزارنے کا اصل مزہ جوانی ہے، کھانے پینے کا اصل مزہ جوانی ہے، نیند کا اصل مزہ جوانی ہے، چلنے پھرنے کا، موج مستیاں کرنے کا، انجوائے کرنے کا اصل مزہ جوانی ہے۔ بڑی خوبصورت ہے جوانی، اور جوانی پھر اسلام میں بھی ایسا نہیں۔ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جو ہے وہ لایانی باتیں نہیں کرتا، اسلام زبردستی تھوپنے والی باتیں نہیں کرتا، اسلام حقائق کی گفتگو کرتا ہے، اسلام حقیقتوں پر بحث کرتا ہے، اسلام فطرت کی بات کرتا ہے۔ جب جوانی کھانے پینے، سونے، اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، ہر اعتبار سے جوانی قیمتی ہے، تو اسلام بھی جوانی کی اہمیت بتاتا ہے۔ اور اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جوانوں کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اے لوگوں، جوانوں کی قدر کرو، اور کیا وجہ بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا جب میں نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری بات کو، میری دعوت کو رد کر دیا۔ جن لوگوں نے قبول کیا تھا وہ مکے کے جوان تھے، اس لیے جوانوں کی قدر کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کی اہمیت بتائی اور جوانی کی بھی اہمیت بتائی۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کی 3 صفت کا ذکر کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، یعنی اللہ نے اس کی تقدیر کے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے پر وہ راضی رہے کہ اللہ نے جو مقدر لکھا ہے، اللہ نے جو میری تقدیر لکھا ہے، میں اس پر راضی ہوں، اللہ کی تقدیر پر اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا جوان۔ اور دوسری صفت ارشاد فرمایا، دوسری صفت جوان کی ہے اللہ نے اس کو جتنا حلال رزق
رزق عطا کیا، اس رزق پہ راضی رہنے والا جوان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، رزق حلال پر راضی رہے اور حرام سے بچتا رہے۔ جس بندے میں جوانی میں یہ تین صفتیں جمع ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے فرشتوں کے مانند قرار دیتا ہے۔ وہ جوان اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے، جو اللہ کے لکھے پہ راضی ہے، جو رزق حلال پر قانے یعنی قناعت کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو حرام کر دیا ہے اس حرام سے وہ بچا ہوا ہے، وہ فرشتوں کی طرح ہے، اللہ کے نزدیک فرشتوں کی طرح ہے۔ اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا صبح کو عبادت کرنے والا جوان بوڑھوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ نے نبیوں کو امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جیسے مرسلین کو اللہ نے امت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ایک مقام پر حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ ذرا غور کریں، فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جس کو خود کہے میرا بندہ، میرا حقیقی بندہ، میرا سچا بندہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے بندے تو لوگ اپنے آپ کو خوب کہتے ہیں، لیکن اللہ جس کو اپنا بندہ کہے، یاد رکھنا بہت کم لوگ ہیں جس کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا بندہ کہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو عبدیت کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی عاجزی کی وجہ سے عبدیت بیان ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت ان کی رسالت سے افضل ہے، اس لیے سفر بڑا تھا، مقام بڑا تھا، مرتبہ بڑا تھا، اس لیے شان عبدیت بیان کی گئی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی عبدیت خاصہ، اللہ اکبر، یہ وہ منصب ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی منصب نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا مقام عبدیت سے بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مرتبہ عبدیت کا ہے۔ ارے عبد تو سب کہلاتے ہیں لیکن سب عبد ہوتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی بات آپ کو عرض کر دی جائے کہ عبد سب ہے لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت کو عبد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سب عبد ہے، مصطفیٰ کریم عبد ہے۔ اور اقبال دونوں کا فرق یوں بیان کرتے ہیں، عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، عبد دیگر عبد چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبد الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبد کا انتظار کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ عبد اور عبدہ کا فرق میرے امام نے بھی بیان فرمایا، کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ عبد کے لیے لن ترانی ہے، عبد کے لیے لن ترانی ہے، کہتے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ عبد کے لیے لن ترانی کہا جاتا ہے اور عبد کو نیند سے اٹھا کر کے لامکہ پہ بلایا جاتا ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر و منتظر۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور عبدہ کی شان یہ ہے کہ عبدہ میں فنائیت وہ ہے کہ ذات بھی باقی نہیں رکھی، نام بھی باقی نہیں رکھا۔ حضور کی ذات بھی فنا ہے ذات باری میں، اور حضور کا نام بھی فنا ہے، اسی لیے حضور کا نام بھی نہیں لیا، کہ عبدہی۔ جس نبی کو عبد کہہ کر کے پکارا ساتھ میں سب کا نام لیا، لیکن تنہا مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور کو جب عبد کہا تو ساتھ میں نام نہیں لیا، اس لیے کہ نام بھی حضور کا فنا ہے ذات باری کے اندر، اور جس کا نام فنا ہے ذات باری میں پھر اس کو جلوہ حق ہونے کا شرف یوں حاصل ہوا کہ میرے امام کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔
استاد زمن کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھا، بالکل آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہاں آنکھ کہاں تھی، جسم کہاں تھا، اور جسمانیات کہاں تھی، اور کون کہاں تھا، کون کہاں تھا؟ بات تو بس اتنی ہے کہ لمحہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا تو کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، اور محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ یہ ابدیت ہے، ابدیت اسے کہتے۔ اسی لیے اقبال نے ایک مقام پر کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ لو شان خداوندی۔ مقام بندگی وہ مقام ہے کہ اقبال کہتے ہیں مقام بندگی دے کر میں خدا بننا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون خدا بنا، غرق کر دیا گیا، نمرود خدا بنا، لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا گیا، اور موسیٰ صرف بندے بنے، موسیٰ کے لیے دریا میں رستے پیدا کر دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام صرف بندے بنے، ان کے لیے نار نمرود گلزار ہو گئی۔ تو اور مگر اب جب مقام ابدیت سمجھ میں آ گیا آپ کے، اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ کون ہے؟ ہائے ہائے، وہ خود کہہ رہا، جس کو یار کہہ دے یہ میرا ہے، جو پیا من بھائے وہی سہاگن کے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ فرماتا ہے میرا صرف بندہ نہیں کہا، میرا بندہ نہیں کہا، بلکہ میرا حقیقی بندہ وہ ہے، میرا حقیقی بندہ۔ آج سن لو، اگر اللہ کے حقیقی بندے ہونے کا تمغہ چاہیے، اللہ کے حقیقی بندہ ہونے کا تاج اپنے سر سجانا چاہتے ہو، اللہ کے حقیقی بندہ ہونے کا مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، حدیث قدسی سن لو۔ جمع الجوامع کے اندر یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا میرا حقیقی بندہ وہ ہے، حقیقی بندہ ارشاد ہوتا ہے جس کو میں جوانی بھی دوں، خوبصورتی بھی دوں، اور اس کے بعد اس کو گناہ دعوت دے تو اس تصور کے ساتھ وہ رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ جوانی بھی دوں، خوبصورتی بھی دوں، اور اس کو گناہ اپنی طرف بلائے تو وہ یہ سوچ کر گناہ سے رکے۔ جوانی میں، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھرتا ہے۔ میں بوڑھوں کی توہین کرنے نہیں بیٹھا، بوڑھے ہمارے یہاں بڑے عظیم ہیں، بوڑھے بڑے عظیم ہیں ہمارے یہاں۔ لوگ جوان اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بوڑھوں کی مغفرت کی دعا مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں۔ وہ بھی پہلے پیش کر دوں ورنہ میرے بڑے بزرگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ سید نے آج کیسی غلط سلط بات کر دی، ہمارا دل دکھایا۔ بوڑھوں کی فضیلت پر ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں سفید ریش بوڑھے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کو رد کرنے میں حیا آتی ہے۔ ہاں، اور اللہ جب کسی بوڑھے کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کا گناہ مت لکھنا، اس بوڑھے کا گناہ مت لکھنا۔ اور ایک بات سن لے بوڑھوں کے لیے، جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا، یہ حدیث میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمان نے اس کو لکھا ہے، ذرا توجہ کریں۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو قبر انور میں اتارنے کے لیے مولا علی اترے۔ ذرا غور کریں، یہاں جو مینڈکیوں کو زکام ہے ذرا ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ یہ سوچتے کہ اہل بیت اور صحابہ میں تو آپس میں تنا تنی چلتی تھی، یہ اپنی طرح سمجھتے۔ ایک طبقہ ایسا ہے خوارج کا جو رسول اللہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ روافض کا جو صحابہ کو اپنی طرح سمجھتا ہے۔ نہ نبی اپنی طرح ہے، نہ صحابہ اپنی طرح ہے، نہ اہل البیت اپنی طرح ہے۔ واللہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ پشت زمین نے اور چشم فلک نے ان جیسی ہستیوں کو دیکھا نہیں ہے اور قیامت تک دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن توجہ سے سنو، وصال صدیق اکبر
اکبر کا ہوا ہے، نہلانے والے مولا علی ہے، وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے، جنازہ رسول اللہ کے دروازے تک لے جانے والے مولا علی ہے، وصال صدیق اکبر کا ہوا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضی لگانے والے یا رسول اللہ پوری زندگی جو پیچھے پیچھے چلتا تھا، غار میں بھی جو ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، یہ عرضی لگانے والے مولا علی تھے، اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے والے بھی مولا علی تھے۔ صدیق اتنا پیار کرے مولا علی سے کہ آپ نے رسول اللہ کو قبر میں آرام کے لیے اتارا، مجھے بھی آپ کے کفن آپ نے پہنایا، مجھے بھی پہنا ہے۔ اب سنیے، جو بوڑھوں کے لیے حدیث پڑھنا، ورنہ یہ موقع نہیں تھا یہ حدیث پڑھنے کا، لیکن بوڑھے ناراض نہ ہو، اس لیے کہ بوڑھوں کی ناراضگی سے مجھے ڈر لگتا ہے اللہ نہ ناراض ہو، اس لیے کہ میرے بابا بھی بوڑھے ہیں نا، اگر وہ سنیں گے تو ان کو بھی تکلیف نہیں ہے، میرے استاد بھی تو کئی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس لیے کسی کا دل نہ دکھے، تو اس لیے عنوان میرا جوانی ہے، لیکن ساتھ میں یہ حدیث پیش کرنی پڑی ہے، لیکن ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ طے کر کے نہیں آئے ہیں کہ ہم اسی جملے کو کہیں گے، نہیں، ہمارے جو جی میں آئے گا اصلاح معاشرہ کے لیے حدود شرع میں کہہ دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، سرکار صدیق اکبر کو قبر میں اتارنے کے لیے مولا علی اترے۔ میں ان لوگوں کی خبر ضرور لیتا، لیکن یہ میرا عنوان بھی نہیں، موقع بھی نہیں، جو کہتے ہیں کہ ابو بکر جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا اگر علی کو مانا تھا تو علی کے قدم کو بھی مان لیتے ہیں، علی کو مانا تھا تو مولا علی کے قدم کو بھی صدیق جس قبر میں بعد میں گئے ہیں، اس قبر میں صدیق سے پہلے مولا علی کے قدم گئے ہیں۔ جو پیروں کا پیر ہو، جو غوث اعظم کا بھی غوث ہو، اسے علی کہتے ہیں، جو غوث اعظم کا بھی غوث ہے، جو خواجہ اعظم کا بھی خواجہ ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ علی نے منبر پہ قدم بعد میں رکھے، علی اس علی کو کہ علی وہ علی ہے جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا ہے۔ علی کے قدم منبر پہ بعد میں پہنچے، رسول اللہ کے کندھوں پہ پہلے پہنچے، یہ مولا علی کے قدموں کی شان ہے نا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں صدیق کو بھی سمجھو، علی کو بھی سمجھو۔ کیسے؟ صدیق وہ ہے جو نبی کو بٹھاتے ہیں، اور علی وہ ہے نبی جن کو بٹھاتے ہیں۔ تو جس نے نبی کو اٹھایا ہم اس کو بھی نہیں بھولتے، جس نے نبی کو اٹھایا اس کو بھی نہیں بھولتے، اور نبی نے جن کو اٹھایا ہم ان کو بھی نہیں بھولتے۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں دونوں چیزیں ایک سنگم ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ صدیق اکبر جس قبر میں بعد میں گئے، اس قبر میں مولا علی پہلے گئے اتارنے کے لیے، لیکن جیسے صدیق اکبر کو مولا علی نے قبر میں رکھا، مولا علی نے نعرہ لگایا، مولا علی نے نعرہ۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ جب آپ نعرہ لگاتے تو ہمیں مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کبھی کبھی لگاتے۔ کہا بات تو صحیح ہے کہ کبھی کبھی۔ سوچئے جب ہم آپ نعرہ لگائیں تو آپ کو مزہ آتا ہے، جس پر علی مرتضیٰ نے نعرہ لگایا ہوگا، اور علی کا نعرہ کیا نعرہ ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا۔ جس کے نام کا نعرہ محفل کو زندہ کر دے، جب اس مولا علی نے نعرہ لگایا ہوگا تو پھر بات کیا ہوئی ہوگی۔ صدیق اکبر کو قبر انور میں اتارتے ہوئے مولا مشکل کشا نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا علی یہ نعرہ لگانے کا کون سا ٹائم ہے، آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ تو مولا علی فرما رہے ہیں جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ ابو بکر کو جب میں اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لائے ہیں، حضور کو دیکھ کر میں نے نعرہ لگایا، اور حضور ابو بکر کو ہاتھ میں لے کے کہتے علی میرے ہاتھ میں دے، اور یوں دعا کرتے ہیں اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میری امت کے سارے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت مولا علی، نعرہ تکبیر۔
رسالت. تو بوڑھوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بوڑھوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام جوان اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور بوڑھوں کی مغفرت کے لیے صدیق اکبر کو واسطہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت امت کے بوڑھوں کے لیے دعا کرتے کہتے اللہ میرے ابو بکر کے واسطے سے میری امت کے سارے بوڑھوں کی مغفرت. اور حضور کی دعا رد نہیں ہوتی. عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. ایک بات کہوں، یہ میرے امام کی ندرت فکر ہے کہ انہوں نے دعائے رسول کو دلہن کہا، اور دلہن شریفوں میں کہیں ریجیکٹ نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں، دلہن کبھی بھی ریجیکٹ شریفوں کے یہاں نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی کسی دلہن کو شریف گھرانے سے دلہن جوڑے میں واپس ہوتے دیکھا ہے؟ میں شریفوں کی قید لگا کے اس لیے کہ جب شریفوں کے یہاں دلہن کی بے حرمتی نہیں ہوتی تو جس نے شرافت کو پیدا کیا ہے تو خالق شرافت کے یہاں دلہن کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور وہ دلہن کیا ہے؟ جو دعائیں مصطفیٰ دلہن کہتے ہیں. عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اور اللہ اکبر، ان جملوں پر، ان مصروں پر قربان جائے. کوئی صاحب معرفت ہو تو اندازہ کرے، سب اجابت کو دعائیں ڈھونڈتی ہیں، لیکن دعائیں مصطفیٰ وہ ہے جس کے لیے اجابت صرف ڈھونڈتی نہیں ہے، اجابت جس کے لیے جھکتی ہے، جس کے لیے اجابت جھکا کرے اسے دعائیں مصطفیٰ کہتے ہیں. عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر، ذرا جا کر کے لغت میں دیکھو اجابت کہتے کس کو ہے؟ جس کے لیے اجابت جھکا کرے وہ دعائیں مصطفیٰ ہے. جب دعائیں مصطفیٰ یہ ہے تو ذات مصطفیٰ کیا ہو؟ اجابت جس کے لیے جھکتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. اور اسی دعا پر اتنا ناز ہے، کہتے رضا پل سے اب. اس دعا پہ ناز کتنا ہے، کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کرتے گزریے. دعا پہ ناز کتنا، رد ہونا ہی نہیں ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد، ہے رب سلم صدائے محمد. بات جوانوں کی چل رہی تھی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرا حقیقی بندہ وہ ہے، حقیقی بندہ کہ میں اس کو جوانی بھی دوں، جوانی میں خوبصورتی بھی دوں، اور جوانی اور خوبصورتی عطا کروں، اور اس کے بعد گناہ جب اس کو اپنی طرف بلائے وہ صرف اس وجہ سے گناہ نہ کرے. دیکھو گناہ لوگ اس وجہ سے بھی چھوڑتے ہیں، میرے ابا کی عزت نہ چلی جائے، ابا بہت بڑے بلڈر ہیں محلے کے اندر، میرے ابا کی عزت نہ چلی جائے، میرے ابا بہت بڑے مولانا ہیں، میری عزت نہ چلی جائے، میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں. عزتوں کو بچانے کے لیے جو گناہ نہیں کرتے ان کے لیے نہیں کہا گیا. یہ بھی الگ عنوان ہے، اس میں بھی شرف ہے، لیکن شرف یہ جو حقیقی بندہ ہونے کا شرف اسی کو ہے. جمع الجوامع کے اندر کیا اللہ اکبر خوبصورتی بھی ہو، جوانی بھی ہو، اور گناہ اپنی طرف بلا رہے ہوں، اور انسان یہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینے پر وہ بڑی بشارت اور سامنے آئی. ابھی ذہن میں بات آئی، حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت نعیم کی فضیلت بیان. جنت الگ الگ ہے، فردوس ہے، ارم ہے نا، جنتیں ہیں، الگ الگ نام ہیں، عدن ہے، یہ سب جنتوں کے نام ہیں. جنت کا ایک نام ہے جنت نعیم. حضور جنہوں نے شب معراج جنت کی سیر کی ہے انہوں نے جنت دیکھا ہے، صحابہ کے سامنے بیان کیا جنت نعیم. جنت نعیم کیا ہے ذرا اس کو سن لیں. جنت نعیم ہے جس میں اینٹیں سونے کی ہے، چاندی کی ہے، وہاں کے کنکر اور پتھر یاقوت اور زبرجد کے ہیں. یاقوت اور زبرجد ذرا نیٹ پر سرچ کر کے دیکھنا، یاقوت اور زبرجد ذرا چیک کرنا، کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا اصلی. اور یہ دنیا کے جو ہیں یہ دنیا کی طرح جنت نہیں ہے، جنت کی کوئی چیز دنیا کی طرح مت سمجھنا. جنت کا ایک پھل
جنت کا ایک پھل پوری دنیا والوں کو اگر ایک بار کھلا دیا جائے سب کھا لے کبھی کھانا نہیں مانگے. جنت کے پانی کو ایک بار دنیا کے والوں کو پلا دے کبھی پانی نہ مانگے. یہ ہے. اور جنت پھر جنت ہے. جنت اس کو کہتے ہیں کہ تصور میں جنت نہیں آ سکتی, بیان میں جنت نہیں آ سکتی, خیال میں جنت نہیں آ سکتی. جنت صرف جنت ہے. جنت صرف جنت, بلکہ جنت کہتی اس کو جو چھپی ہوئی ہے. جنت کہتے ہی اس کو ہے, اس لیے کہ جو چھپی ہوئی نہ ہو وہ جنت نہیں ہو سکتی. اسی لیے جنات کو بھی جنات کہتے ہیں کہ وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے, اور جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چھپی ہوئی مخلوق ہے. اب لوگ کہتے ہیں تم عورتوں کو پردہ کیوں کراتے ہو؟ میں نے کہا ہمارے عورت جنت ہے اور ہر جنت کو چھپایا جاتا ہے. اگر پیدا ہو جائے تو ماں باپ کے لیے جنت ہے, اگر بہن ہے تو بھائی کے لیے جنت ہے, نیک بیوی ہے تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. ہمارے یہاں جنت کے سوا عورت کا کوئی تصور نہیں ہے, اور ہر جنت چھپی ہوئی ہوتی ہے, جو چھپی نہیں ہوتی وہ جنت نہیں ہوتی. ہم عورت کو جنت سمجھتے ہیں اسی لیے چھپا کے رکھتے ہیں. سدرہ والی جنت بھی چھپی ہوئی ہے اور زمین والی جنتوں کو بھی ہم چھپا کے رکھتے. بہرحال بس بات اتنی ہے کہ سدرہ والی جنت کو غیرت خدا نے چھپایا ہے, اور زمین والی جنت کو اللہ نے مردوں کو کہہ دیا اب تم اگر غیرت مند ہو تو چھپاؤ. جنت کو غیرت والے چھپاتے ہیں, بے غیرتوں کی تو بات ہی کچھ, وہ تو دیوس ہے. حدیث پاک میں وہ دیوس لوگ ہیں. حدیث پاک میں جنت کے دروازے پہ آقا فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا جنت دیوس لوگوں کے لیے حرام. جنت دیوس لوگوں کے. صحابہ نے پوچھا یہ دیوس کون ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ اور بے حجاب گھومتی ہے اور وہ لوگ ان کو منع نہیں کرتے, وہ دیوس ہے. دیوس نہ اللہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے, نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے, نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے, نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے. آپ بتائیں جب عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے, توجہ ہے آپ کی, عورت کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تو عورتوں کو بیوٹی پارلروں میں جانے کی اجازت کس نے دیا؟ اور عورتیں بیوٹی پارلر جاری, کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہتے ہیں پیسہ ہمارا ہے تو مرضی ہماری ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ بات کافر تو کہہ سکتا ہے کہ میرا پیسہ میری مرضی, مومن نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مومن سودا کر چکا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ نے مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اپنا مال نہیں ہے اس لیے اپنی مرضی بھی نہیں. اگر مومن ہو تو اللہ کو بیچ چکے ہو اپنا مال, اگر مومن ہو بیچ چکے ہو اللہ کو اپنی جان. اپنی مرضی نہیں چلے گی, یہ تو مرضی اللہ کی چلے گی. اور پھر سودا کتنا بڑا ہوا ہے. جنت اور ہم نے جان اور مال اللہ کو بیچا اور اللہ نے ہم سے خریدا اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا کی. تو بات دور نہ نکلے, میں جب بات جنت کی کر رہا تھا سرکار نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت میں جنت نعیم بھی, پھر بھائی کوئی جنت ہو جنت پھر جنت ہے, لیکن جنت نعیم کا ذکر مالک جنت نے کیا. فرمایا جنت نعیم میں ایک ایک حور ایسی ہے کہ اگر اس کا کنگن صرف ایسے کر دے, وہ بس ایسے کر دے اپنا کنگن, تو دنیا کے سارے لوگ اس کنگن کی چمک سے اندھے ہو جائیں اور چاند اور سورج کا نور ختم ہو جائے. پھر وہاں کا جو ذکر کیا وہ طویل ہے, کبھی آپ دیکھیے گا کتابوں میں امام ابن الجوزی وغیرہ نے جو جنت نعیم کا تذکرہ کیا اس پہ آپ تلاش کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ظہری صاحب نے بھی جب وہ جنت نعیم کا بیان کیا اس کو بھی آپ دیکھیے گا. حکیم الامت نے بھی جنت نعیم کا تذکرہ کیا, اس کو بھی آپ چیک کیجیے گا. تو یقین جانیں میں اپنے لہجے میں کہہ دوں آپ کو, ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے, جنت نعیم پڑھ کر منہ میں پانی نہ آئے تو پھر کہیں. ہاں جنہوں نے نہیں دیکھا جب ان کے منہ میں پانی آ جائے, تو جس نے دیکھا تھا وہ جنت بیان کر رہا تھا, دیکھنے والا بیان کر رہا تھا. جو دیکھ کر بیان کر رہا اور پھر وہ بیان کرے, وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. بھائیو وہ تو یوں بھی کوئی بات کہہ دے, کسی گلی کی بھی بات کہہ دے تو ان کی بات کی طرح کوئی بات ہی نہیں, لیکن جب وہ جنت بیان کرے, مالک جنت خود جنت بیان کرے, تو پھر کیا انداز ہوگا, کیا ماحول ہوگا. صحابہ تڑپ گئے, لگے یا رسول اللہ یہ جنت نعیم ملتی کس کو ہے, اس کی قیمت کیا ہے, جنت نعیم کی قیمت کیا ہے. بہت سستا سا
وہ تو نہایت سستا سودا، بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو جنت نعیم کا ذکر ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے، جنت نعیم کیا چیز ہے؟ تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ جنت نعیم کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت کسی کے سامنے آ جائے اور اس خوبصورت عورت پر کسی کی نظر پڑ جائے، نفس چاہ رہا ہو اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ بدی کریں، بس دیکھنے کی پوزیشن میں وہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خوبصورت عورت اس کے سامنے ہے اور نظر اس پر پڑی ہے، اور ایسے میں بندے کے دل میں خیال ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھی ہوئی نظر کو اللہ کے خوف سے نیچی کر لے، آقا ارشاد فرماتے اسی وقت اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم لکھ دیتا ہے۔ یعنی اتنے عمل پر اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنی گفتگو کو اسی پر پوری کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دادا مرشد کہا کرتے تھے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ اور کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ کہاں تمہیں شہ والا، کہاں ہم خاک افتادہ کہاں تمہیں شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو۔ اور پھر جو بات کہی ہے یہ انہی کا حصہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں تم ہو، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔